السلام علیکم، بات کرو بھائی. ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام بھائی صاحب. پہلی بات بس شکریہ، بہت اچھا. آپ کو میں سنتا رہتا ہوں، بٹ آپ جی سے جناب. تھوڑی سی آج کمپلین کی ہے کہ جہاں تک مجھے لگا آپ نے کنکلوسیو ایویڈنس نہیں دیا کہ یہ جو تھے منافقین، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، جو بھی یہ تھے، اس کی آپ کنکلوسیو ایویڈنس دیں. آپ یعنی کہ یار میں نے مس کر دیا ہے. آپ نے نہیں سنا نا، ہم نے کہا. نہیں، میں نے آپ کا پروگرام شروع سے آخر تک سنا ہے. اچھا، بیچ میں وہ کوئی ایویڈنس بغیر. وہ ایویڈنس میں نے دکھایا تھا، وہ کیوں کنکلوسیو نہیں ہے، اس کی وجہ بتایا. نہیں، وہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا، پھر آپ سے دوبارہ گفتگو کروں گا. وہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی اور حوالے ہوں مولانا صاحب تو پھر وہ بھی آپ دیکھیں دکھائیں. ٹھیک اس ہے، میں معاملے انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا. اس معاملے میں دیکھیں، دوبارہ آپ نے نہیں، اب دوبارہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بہت سارے احادیث ہیں جو دنیا میں ضائع ہو چکے ہیں. اس وقت تک ہم 15ویں صدی میں رہتے ہیں. 1444 سال ہو چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. 1434 سال ہو چکے ہیں ان کی وفات سے. تو اس مدت میں کتابیں جلائی گئی، احادیث جلا دیا گئے بہت سارے. تو وہ 450 ہجری میں جن کی وفات ہے، وہ عالم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں بہت ساری احادیث ہیں ولید ابن جمعہ کے طریق سے، جس میں یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ اور سعد بن وقاص نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے غزوے میں قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، پہاڑی سے پھینکنے کی کوشش کی. لیکن یہ حدیث باطل ہے کیونکہ اس کو ولید ابن جمعہ نے نقل کیا. تو اس سے بات سے کیا پتہ چلا؟ اتنا معروف مشہور ثقہ عالم یہ کہتا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کے زمانے میں یہ احادیث بہت ہیں اور ہمارے ہاتھ تک نہیں پہنچے، اس کے زمانے میں بہت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث کا وجود 100% یقینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ولید ابن جمعہ کی طریق سے وہ ضعیف ہے. یہ باطل ہے کہ ولید ابن جمعہ ضعیف ہے. ولید ابن جمعہ بالاجماع ثقہ ہے، بالاجماع ثقہ ہے. جیسے میں نے دکھا کہ وہ رجال مسلم میں سے ہے اور وہ بالاجماع ثقہ ہے، کسی نے اس کی تضعیف نہیں کی، اس کی احادیث صحیح ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ احادیث صحیح ہیں. ثابت ہوا کہ بہت سارے احادیث کے ساتھ یہ مطلب ثابت ہے کہ وہ جو قتل کرنے والے تھے، پہاڑی سے پھینکنے والے لوگ تھے، وہ وہی صحابی تھے جن کا نام میں نے ذکر کیا. اب آپ کہتے ہیں یہ کنکلوسیو نہیں ہے. اب آپ مجھے سمجھائیے کہ کیوں کنکلوسیو نہیں ہے. یہ دیکھیں، ایویڈنس کے لیے یہ ایک بات آپ نے دکھائی ہے. کہیں اور بھی اگر اس کے ریفرنسز کسی اور جگہ سے آپ دکھائیں تو اس کو بہت زیادہ میں اپریشیٹ کروں گا. یہ کیوں کنکلوسیو نہیں ہے بھائی؟ یہ ایک بات کہتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں یہ کنکلوسیو نہیں ہے نا. آپ مزید کے مطالبہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ جو میں دکھا چکا ہوں یہ کیوں کافی نہیں ہے، یہ کیوں کنکلوسیو نہیں ہے؟ اس کی تو بات کریں نا. ایک بندے سے میں ایک بندے سے ایک عالم جو کہتا ہے، جیسے دیکھیں، جیسے میں نے کہہ دیا نا، میں نے کو عالم دکھایا کہ 8ویں صدی میں ان کا عالم کیا فتویٰ دے رہا ہے کہ جہاں بھی صحابہ کا ذکر آ جائے کہ اس میں صحابہ کا بری بات ہے، اس کتاب کو جلا دو. میں نے دکھایا نا، اس کتاب کو جلا دو. بالکل. پھر میں نے احمد بن حنبل کا فتویٰ دکھایا کہ کوئی بھی شخص صحابہ کے متعلق حدیث نقل کرے. صحابہ حدیث کون نقل کرتے تھے احمد بن حنبل کے زمانے میں؟ وہ سب علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے جو حدیث نقل کرتے تھے. گلی کوچے میں جو وہ نالی صفائی کرنے والے، وہ تو حدیث نقل نہیں کرتے تھے، علماء نقل کرتے تھے، کہتے تھے ان کو سنسار کرو. دوسری بات، تیسری بات میں نے دکھایا کہ حدیث کی کتابوں کو جلاتے تھے جس میں صحابہ کا ذکر ہو کہ اس فلان صحابہ فلان نے یہ کام کیا، یہ کام کیا ہے. تو اتنے سینسرشپ کے بعد کیا آپ ایسا حدیث، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں وہ پاگل ہیں؟ وہ لوگ وہ بیوقوف ہیں کہ وہ جب ان کے مذہب میں یہ حکم ہے کہ حدیث کو جلا دو، وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، سب نے مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، اس حدیث کو اپنے بڑے بڑے مشہور کتابوں میں نقل کریں گے. وہ پاگل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ گدے ہیں؟ اب تو میں نے جو ایویڈنس دکھایا وہ کنکلوسیو ہے. اب آپ نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی، ٹھیک ہے ایک آدمی ہے، لیکن وہ ایک آدمی وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ نہایت ہی فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، وہ قابل اعتماد بھی ہے، وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے حدیث ہیں، وہ کافی ہے. ہاں، اس طرح آپ بخاری میں جائیے، اجازت دیں، بخاری میں جائیے، مسلم میں جائیے، ایسے احادیث بہت ہیں جن کے راوی ایک آدمی ہے، توحید میں ہے، نبوت میں ہے، الہ ماشاءاللہ مختلف ہے، راوی ایک ہی ہے، دوسرے طرق سے روایت نہیں، سب اس کی قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، عقائد پہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہتے ہیں یہ راوی ثقہ ہے؟ یہ پورے دین میں، تفسیر میں جائیے، عقائد، فقہ، احکام، سب میں یہی حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ آ گیا کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک نقل کیا.
بھائی اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یا پہلی دوسری صدی میں ہوتا، تیسری صدی میں ہوتا، میں آپ کو بہت سارے احادیث دکھاتا. لیکن اب اتنے سینسرشپ کے باوجود جو نسخے ہمارے ہاتھ میں بچے ہیں میں یہی آپ کو دکھا سکتا ہوں اس واقعے کے متعلق. اب آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا ذاتی رائے ہے. نہیں، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ ایکچولی میرے لیے پرسنلی کافی ہے. پہلے آپ کی گفتگو سے پہلے بھی میرے لیے ان پہ میں لعنت وغیرہ کرنے والا بندہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے. بٹ بات یہ ہے کیونکہ یہ بڑے لوگ، ہر منصف شخص، لیکن جو بھی شخص انصاف کرتا نا، جس شخص وہ بڑے سے بڑے اہل سنت کا آدمی ہو، مولوی ہو، اس کے پاس اس دلیل کو لے کے جاؤ، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر کوئی عمری مذہب کا عالمی اس استدلال کو رد کر سکا کہ اس کے صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے کہ سینئر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، انہوں نے کوشش بھی کیا، اللہ نے اس پہ قرآن بھی نازل کیا، اور ان کے علماء کی شہادت بھی ہے کہ وہ صحابہ کون تھے. اگر اس کوئی بھی علمی طور پہ کوئی بھی رد نہیں کر سکے گا. اب وہ تعصب کے بنا پر وہ نعرے بازی کر کے وہ تو کچھ بھی وہ رد کر سکتے ہیں نا. کوئی بھی ان کا مولوی رد نہیں کر سکے گا. یہ سب کے لیے کافی ہے. آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں صرف میرے لیے کافی، نہیں، یہ سب کے لیے کافی. کوئی بھی اس کو رد نہیں کر. اور میرا چیلنج ہے نا، وہ کوئی آدمی ان کا سامنے آ جائے اور بھی حکم کرو. ہاں، اگر آپ کو کبھی اور کچھ اور ملے اسی سلسلے میں پلیز اس کو بھی بیان کر دیجیے گا. آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ بھائی آپ کی بات غلط ہے. آپ کو کبھی کچھ اور ملے، آپ کو کیا معلوم کہ ہم یہ چیزیں دکھانے کے لیے کتنی جان مارتے ہیں، کتنی ہم وہ محنت کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ شاید اللہ یاری نے کچھ کتابیں دیکھی ہیں، بہت سارے اس نے چھوڑ دیے. بھائی یہ جو ہے نا وہ ہم چھوڑ دیجئے. خدا حافظ، بس چھوڑ دیجئے. خدا حافظ. نہیں، اچھا مول صاحب ایک منٹ ٹھہرے. نہیں، خدا حافظ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی تحقیق غیر مکمل ہے؟ اگر وہ غیر مکمل ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میسر ہیں. اب کوئی کتاب ایسا ہو جو مخطوط ہو، کسی کے پاس چھپا ہو ہے. بہت سارے کتابیں ہیں جو وہ چھپنے نہیں دیتے. بہت سارے کتابیں ہیں ابھی بھی یمن میں ہیں، مصر میں ہیں، شام میں ہیں، کتاب خانوں میں ہے، ایران میں ہیں. وہ کسی پہ اس پہ نظر بھی نہیں ڈالنے دیتے نا. نظر سعودی عرب میں بہت سارے مخطوطات ہیں، ان میں تک میری رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو سیکرٹ بکس ہیں، یعنی پرانے علماء کی کتابیں ہیں خطی طور پر، یعنی سب کتابیں نہیں چھپی ابھی. بہت سارے کتابیں ہیں جو مخطوط ہیں، وہ چھپنے بھی نہیں دیں گے. ان کو جلا دیں گے لیکن چھپنے نہیں دیں گے. ان تک تو میری رسائی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ میں نے آپ دکھایا. اب اس کے علاوہ اتنا سینسٹیو موضوع سمجھتے ہیں، اتنے سینسٹیو موضوع پہ، اتنے اہم موضوع پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، وہ اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. وہ کون لوگ تھے؟ اس کے علاوہ میں نے وہ پورے ایویڈنس میں نے چانچ پڑتال نہیں کیا. میں نے آپ کو کچھ دکھایا، وہ آگے بہت کچھ ہے. پھر کہتے ہو اور مل جائے تو دکھا دینا. میں آپ جو ہے کہ وہ پاکستان کے مولویوں سے پوچھو، وہ دکھا دیں گے. آپ جو ہے نا آپ کے ذاکر علامہ، ان سے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو کتنے دکھاتے ہیں، ان سے پوچھ.